دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ ایک دفعہ پھر کینیڈا سے شریک گفتگو ہیں جناب طاہر اسلم گورا صاحب. بلاول صاحب نے پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ اس کو جنریٹ کیا ہے پرائم منسٹر مودی کے خلاف بیان دے کر. تو آپ کے خیال میں کیا محرکات ہیں اس کے، اور کیا ان کو بعد میں ریگریٹ ہوا کہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں انہوں نے یہ کہہ دیا؟ دیکھیے مجھے تو نہیں لگتا سر ریگریٹ ہوا ہے. اس کے بعد بھی وہ ایک سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی بات پہ قائم ہیں. اور دوسرا ان کی پارٹی کے جو بڑے ٹاپ لیڈرز ہیں وہ بھی بڑا ان کو انڈورس کر رہے ہیں اور پاکستان میں ان کی حمایت کے جلسے بھی نکل رہے ہیں. ہمیں یہ صاف لگتا ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل کنزمپشن میں یہ بات کر رہے ہیں. پاکستان میں جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے اس میں پاکستان کی عوام کی توجہ وہاں کرائسس سے ہٹا کے بھارت پاکستان کے ایشوز پہ لانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر جو نفرت ہے مودی جی کے خلاف اس کی طرف لانا چاہتے ہیں. لیکن وہ معاملہ ہو نہیں سکا. وہ پنجاب اسمبلی کے ایشوز اور عمران خان کی پالیٹکس کے ایشو وہ پھر بھی حاوی رہے. لیکن ریگریٹ کرتے نظر نہیں آ رہے وہ، اس لیے کہ ایک تو وہ پبلک کنزمپشن میں اپنی پالیٹکس کے لیے کہہ رہے ہیں، اور دوسرا میں کھل کے کہوں گا ان کی عقل بھی اتنی ہی ہے. وہ شاید ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ جی مودی جو ہیں وہ بچر آف گجرات ہیں اکارڈنگ ٹو ہم. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو لبرل اور سیکولر طبقے یا پروگریسو طبقے بھی ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن میں بڑا کول ہے کہنا کہ جی مودی ہندوتوا کے ہیں اور ہندوتوا بری چیز ہے. کیونکہ وہ پاکستان میں جب مولویوں کو رگیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی بیلنس ہوگا کہ اگر ہم ہندوتوا کو بھی رگیتے ہیں. حالانکہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہندوتوا اور ایکسٹریمزم ان اسلامزم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پھر بھی جو ہندوتوا کی فورسز ہیں وہ ہندوازم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور وہ اس ایکسٹریم پہ کبھی بھی نہیں جاتی جس ایکسٹریم پہ ہماری ملائیت اور ہماری ایکسٹریمزم جاتی ہے. تو مجھے شکیل صاحب بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ریگریٹ کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس میں فخر ہی سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی انٹلیکچولی ساؤنڈ بات کر دی ہے، بڑی انٹرنیشنلی ہم نے کوئی ڈھول پیٹ دیے ہیں مودی جی کے خلاف. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اور فارن آفس کے لوگ ہیں ان کو شاید یہ احساس ہوا ہوگا کہ اس طرح کی بیان بازی سے حاصل اصول کچھ نہیں ہے. اس طرح کی بیان بازی سے ایک جو ہیٹڈ ریٹرک ہے وہ اس کو آگے بڑھانے والی بات ہے، اور اس ہیٹڈ ریٹرک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بھارت کی طرف سے پھر مشکل ہو جائے گا پاکستان کو اکاموڈیٹ کرنا. جہاں کہیں بھی بات ہوگی پھر بھارت کے بھی پولیٹیکل ایشوز آ جائیں گے، ان کی بھی پولیٹیکل کمپلشنز آ جائیں گی کہ ایک شخص ایک ملک کا فارن منسٹر تو گالیاں نکال رہا ہے پرائم منسٹر مودی جی کو، اور اتنی سخت اور گھٹیا زبان کہہ رہا ہے. صرف بچر آف گجرات ہی نہیں کہا، انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسامہ بن لادن تو مر گیا ہے اور مسٹر مودی تم ابھی تک زندہ ہو. یعنی جسٹ امیجن، اٹس ناٹ جسٹ بچر آف گجرات، یعنی وہ ایک طرح سے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ تمہیں بھی مار دینا چاہیے تھا. یعنی اس قدر گھٹیا لینگویج، اس قدر ارریسپانسیبل ریمارکس. تو وہ اگر کوئی بلنڈر بھی ہو گیا ہو، منہ سے غلطی بھی نکل گئی ہو، غلطی سے بھی نکل گئی ہو، تو ایک بات یہ ہے کہ غلطی کا انہوں نے ابھی تک خود سے تو اظہار کیا نہیں، کوئی معافی تو مانگی نہیں، اپالوجی تو مانگی نہیں. unless until he does not extend his apology، بھارت کی اب بی جے پی سرکار کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ پاکستان کے اس طرح کے فارن منسٹر کی واہیات بات کے بعد وہ پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ اکاموڈیٹ بھی کر سکے. تو یہ اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے ایٹ فارن ڈپلومیسی لیول. میں نے طاہر صاحب پچھلے دنوں انٹرویو کیا، ایک ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ جو فارن افیئرس کو کور کرتے ہیں، سیکیورٹی ایشوز کو کور کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب بلاول بنے یہ بنے فارن منسٹر بنے تو انہوں نے کچھ سینئر جرنلسٹوں کو بلایا تھا اور ان سے بڑی اچھی باتیں کی کہ بھئی پاکستان کے فارن منسٹر کا انڈیا کے فارن منسٹر سے ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے، کوئی گلا شکوہ ہو تو پرائیویٹلی وہ کنوے کرنا چاہیے. تو پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے اتنا پبلکلی جو ہے اس طرح کا بیان دیا اور سارے دروازے جو تھے وہ بند کر دیے. اور یہ جو بات ہے کہ بھئی مودی جو ہیں وہ بچر ہیں گجرات کے،
تو سر ٹکا خان کو بھی تو کہا گیا تھا نا کہ یہ بنگال کا بچر ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ بلوچستان کا بچر ہے، اور آپ کو علم ہے کہ پیپلز پارٹی نے پھر اس کو اپنا سیکرٹری جنرل بھی بنا لیا. جی اس اعتبار سے تو اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو نانا محترم تھے ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی تو ون آف دا بچرز آف بنگالز تھے نا. جو بنگالیوں کا قتل عام ہوا اور جو وہاں پہ مسائل ہوئے، اس کے پیچھے ون آف دا ایکٹرز، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دا اونلی ایکٹر واز مسٹر بھٹو، بٹ ہی واز آلسو ون آف دا ایکٹرز جنہوں نے مانا ہی نہیں بنگلہ دیش اس وقت کے مشرقی پاکستان کے مینڈیٹ کو. لیکن میرے نزدیک یہ بحث نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کیا لقب دیتے ہیں. اگر ملک کے اندر کی پالیٹکس میں ایک دوسرے کو لقب دیتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے. جیسے ٹکا خان کا آپ نے ذکر کیا، وہ انٹرنل ایشوز تھے، آپ انٹرنل ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جیسا کہ عمران خان جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا پی ڈی ایم والے پھر ان کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ انٹرنل چل جاتی ہیں. لیکن جب آپ انٹرنیشنل اتنے بڑے بلنڈرز کھیلتے ہیں، اور وہ صرف وہ بلنڈرز ہی نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کی کہیں نہ کہیں سوچ بھی ہے، آپ ایسا سوچتے بھی ہیں کسی نہ کسی سطح پہ. چلیے سوچنے کی تو معافی دی جا سکتی ہے کہ سوچنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے، لیکن جب آپ ورڈز اٹر کرتے ہیں، جب آپ اپنے الفاظوں کو بیان کرتے ہیں، جب آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ملک کے فارن منسٹر ہیں اور دوسرے ملک کے پرائم منسٹر کے بارے میں، اور جن کے ساتھ آپ کے بہت سینسٹیو ریلیشن آلریڈی، اور اس طرح کی زبان استعمال کریں، اس کے بعد پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس ریٹرک کو ڈیزالو کرنا. وہ پھر وہیں کا وہی رہتا ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہوتی ہے وہ اپنا تاثر دیر تک چھوڑتی ہے کسی تیر کی نسبت بھی. تو یہ ہے ریالٹی. اور چونکہ انہوں نے بہت ہی گھٹیا بات کی، میں کھل کے کہوں گا، ایک نیبرنگ کنٹری کے پرائم منسٹر کے خلاف جو بالکل ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے، حقائق کے خلاف ہے. اور چلیے حقائق کا فیصلہ کرنا یا نہ کرنا تو تاریخ دانوں کا کام ہے. میں حقائق کے اس لیے خلاف کہہ رہا ہوں کہ جب بھارت کی سپریم کورٹ پرائم منسٹر نریندر مودی کو کلین چٹ دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ان کا کوئی نہیں تھا رول، تو who the hell مسٹر بلاول بھٹو is to utter such disgusting remarks. اور سر جب انڈین دوستوں سے میری بات ہوتی ہے تو وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ گجرات کے جو فسادات تھے ان کا جو آغاز تھا وہ گودھرا سے ہوا، جہاں پہ 59 ہندوؤں کو زندہ جلا دیا گیا تھا. اچھا، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کنٹروورشل بات ہے، کنفرمڈ بات نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ حادثہ تھا صرف؟ نہیں دیکھیے جی، وہ کنفرم بات ہے. سپریم کورٹ آف انڈیا کی جو ریسنٹ رولنگ تھی اس میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، میں کسی میڈیا کی بات نہیں کر رہا، کسی بی جے پی کی بات نہیں کر رہا، میں وہاں کی سب سے ہائر کورٹ کی بات کر رہا ہوں. اور میں نے اپنے ایک شو میں جو وائرل ہوا کچھ سال پہلے، یہی ڈسکشن کچھ بھارتی دوستوں کے ساتھ کی جو ان حقائق کو جانتے تھے. انہوں نے یہی بات کی کہ بھئی وہاں سے یہ سارا ایک واقعہ ہوا، وہاں سے پھر بدقسمتی سے رائٹس نکلے اور پھر وہ انلیسٹ ہو گئے. سمپل سی بات ہے. اور پرائم منسٹر نریندر مودی اس وقت 2002 میں ابھی نئے ہی چیف منسٹر بنے تھے، پہلی باری چیف منسٹر بنے تھے. یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت عرصے سے اس پالیٹکس کا تجربہ اس وقت رکھتے تھے. اس وقت تو وہ پالیٹکس کا تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے. اور وہ جو گودرا کا واقعہ ہوا جس میں ہندوؤں کو ایک ریل کے اندر 59 یا سم تھنگ لائک دیٹ نمبر، میں نمبرز اس لیے میرے لیے کوئی مطلب ڈسکسٹنگ ہے کہ وہ ایک جان ہو 10 جانیں ہو تو دکھ کی بات تو ایک جیسی ہی ہے. لیکن وہ مطلب وہاں سے پھر ایک ریئیکشن بلٹ ہوا، ایک رائٹس ہوئے. ہم پھر بھی اس رائٹس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اسی گجرات میں دیکھ لیجئے، کانگریس کے زمانے میں ہمیشہ سے دنگے ہوتے رہتے تھے، بلکہ کانگریس کے زمانے میں پورے بھارت میں مسلم ہندو کمیونل ایشوز رہے ہیں. اگر ہم بھارت کی تاریخ میں دیکھیں، پرائم منسٹر نریندر مودی جو اس وقت چیف منسٹر تھے، اس واقعے کے بعد انہوں نے گجرات میں اتنا کنٹرول کیا کہ اس کے بعد گجرات میں کوئی دنگے نہیں ہوئے.
تو اس سے یہی مطلب بات واضح ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی بہت اس میں سخت تھے، سنسیئر تھے کہ بھئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتا دنیا کا کوئی ملک ہو جب رائٹس ایرپٹ ہوتے ہیں، ابھی کل کی بات ہے پیرس میں ایک شخص نے کردش سینٹر پہ حملہ کیا، کچھ لوگوں کو وہاں پہ مار دیا، تو اس کے بعد وہاں پہ رائٹس ایرپٹ ہو گئے. اب پیرس جیسے جو لافل کنٹری کے ایک شہر میں اب پولیس قابو نہیں کر پا رہی، دکانوں کو آگ لگ رہی ہے. تو وین رائٹس ایرپٹ ونس پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کا میڈیا ہو، ایون انٹرنیشنل میڈیا بھی ہو، وہ گودرا کے جو ریل کے جلا دینے کے واقعے کو، جہاں کچھ بوگیاں جلائی گئی تھی، اس کو بالکل مینشن نہیں کرتا کہ وہ بنیاد تھی 2002 کے ہندو مسلم رائٹس کی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جی نریندر مودی کے امریکہ میں آنے پر پابندی تھی اور وہ ان کو ویزا نہیں دیتے تھے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے نریندر مودی پر بالکل ویزا کی پابندی تھی، اس لیے کہ بھارت میں جو کچھ اس وقت ہوا، گجرات میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد یہاں پہ امریکہ میں بھی ایک لیفٹ لین کی سرکار تھی. اور امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی جو بائیڈن کی سرکار ہے، اور جو بائیڈن نے کس طرح کی سعودی عرب کے ولی عہد اور اب جو نئے پرائم منسٹر بن گئے ہیں محمد بن سلمان کے لیے اس زبان استعمال کی. ابھی جو تیل کی بندشیں تو نہیں کہنا چاہیے، تیل کی جو ایشوز تھے اس پہ سعودی عرب نے کچھ مہینے پہلے جو بائیڈن کی تجاویز نہیں مانی تھی، جو بائیڈن نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے، اور پھر انہوں نے پرایا اسٹیٹ تک کا اصطلاح استعمال کی تھی. تو یہ صرف کوئی بھارت کے اس وقت کے چیف منسٹر جو تھے گجرات کے نریندر مودی کا معاملہ نہیں ہے. امریکہ اس طرح کے معاملات بہت سارے دیشوں کے لیے کرتا ہے، چونکہ امریکہ کی اپنی فارن پالیسی ہے، اپنے ہیومن رائٹس کے کرائٹیریا ہیں جس میں سے بہت سارے جینون ہیں، بہت سارے پولیٹیکل ہیں. تو وہ انڈیا اپنے اس حساب سے کرتا ہے. لیکن اب دیکھنے والی بات یہ کہ جب وہ چیف منسٹر تھے، ان پہ ان کے ویزا کی پابندی لگائی اس وقت کی جو امریکہ کی لبرل سرکار تھی. لیکن آج امریکہ کی وہی سرکار ہے، جو بائیڈن وہی ڈیموکریٹ کے پریزیڈنٹ ہے، جس ڈیموکریٹ کی حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے پابندی لگائی تھی. ڈیموکریٹ کے اس وقت کے جو صدر ہیں جو بائیڈن، وہ پرائم منسٹر نریندر مودی جہاں کہیں ملتے ہیں وہ سب سے پہلے تمام ورلڈ لیڈرز کو چھوڑ کر ان سے جپھی ڈالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو پالیٹکس میں تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی وقت کس سچویشن ہے، کسی وقت کوئی اور سچویشن ہے. چلیے ہم نے مان لیا جی کہ اس وقت انہوں نے، امریکہ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا نریندر مودی کو ویزا نہ دے کر. تو پھر اب کون سا فیصلہ ہے امریکہ کا جو وہ جپیاں پہ جپیاں ڈال رہے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ سٹیج پہ جو انٹرنیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو آپس کے نیشنز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہی میٹر کرتے ہیں. اس وقت ان کی نیشن کا یہ انٹرسٹ تھا کہ چلیے جی ان پر پابندی لگا دی. آج ان کی نیشن کا یہ انٹرسٹ ہے کہ جی پرائم منسٹر نریندر مودی وقت نکالے سر آنکھوں پہ، جو بائیڈن خود جائیں گے ان کو گلے لگا کر آئیں گے. تو پھر وہ والی جو اس وقت کی ویزا نہ دینے کی دلیل تھی، وہ آج کے حالات سے آپ دیکھ لیجیے، بندہ تو وہی ہے. اور اس سلسلے میں کچھ لوگ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ امریکہ میں تو اسپینش زبان کے سب سے بڑے ادیب مارکویز، گارسیا مارکویز کے بھی انٹر ہونے پہ پابندی تھی، اور وہ پابندی کافی عرصہ جاری رہی، اور پریزیڈنٹ کلنٹن نے جا کے اس پابندی کو ختم کیا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب پہلی بات یہ ہے کہ جیسے پرائم منسٹر نریندر مودی کے کیس میں دیکھ لیجیے آپ، اگر پرائم منسٹر نریندر مودی امریکہ کے لیے اتنا ہی بڑا اصولی معاملہ تھے تو اس وقت وہ امریکہ کے فیورٹ کیوں ہے؟ بندہ تو وہی ہے نا، مطلب کوئی بندہ تو چینج نہیں ہوا نا. وہ تب بھی پرائم منسٹر مودی تھے، آج بھی اس وقت چیف منسٹر مودی تھے، آج پرائم منسٹر مودی. اور تو پھر وہ یہ آپ بھی نے دیکھنے جیسے کی بات ہے جی طاہر صاحب، یہ بھی پھر دیکھنے کی بات ہے کہ کتنے مسلم کنٹریز نے اپنا ہائیسٹ سیویلین ایوارڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی کو دیا ہے. تو کیا ہم یہ پریگمیٹزم جو ہے یہ عرب دوستوں سے نہیں سیکھ سکتے کہ بھائی پریگمیٹزم بھی ایک چیز ہوتی ہے؟ اور آپ کے جو معاشی حالات ہیں، کل میں سن رہا تھا جنرل ضیاء کے صاحبزادے جو ہیں اعجاز الحق، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پیسے ہیں، اور ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں.
تو ان حالات میں بھی اگر آپ اس طرح کی لفاظی کریں گے, اس طرح کی ریٹرک کریں گے, تو پھر کیا کیا بنے گا؟ دیکھیے بنے گا کیا بننا ہے, جو اس وقت بن رہا ہے وہ کم تشویشناک ہے کہ آپ کے پاس یعنی پاکستان کے پاس شدید مالی بحران ہے, ریزروائر کی شدید کمی ہے, کھانے پینے کی جو اشیاء ہے ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, کیونکہ اگر وہ بھارت سے منگوا لی جاتی یا منگوائی جا سکتی تو بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جن کی قیمتیں بہت نارمل سطح پہ آ سکتی ہیں. تو مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا بنے گا, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا بن رہا ہے, مطلب کہ کس مسئلے سے پاکستان دوچار ہے اور کن حالات سے گزر رہا ہے. تو وہ یہی ارسپانسیبل رویہ ہے نا جو بلاول بھٹو ہو یا عمران خان نے کہا تھا کہ ایک چھوٹا آدمی بڑے آفس میں بیٹھ کے آئے. تو اچھا یہ فرمائیے گا طاہر صاحب کہ جو پاکستانی کینیڈینز ہیں یا پاکستانی امریکنز ہیں ان سے بھی آپ کا رابطہ رہتا ہے, تو کیا وہ کوئی اس میں کوئی ماڈریٹنگ انفلوئنس نہیں کر سکتے, کوئی رول اپنا ادا کریں؟ جیسے پیپلز پارٹی کی یہاں برانچ ہے, امریکہ میں بھی ہے, تو وہی لوگ کچھ سمجھا دیں کہ بھائی اس طرح سے پالیٹکس نہیں ہوتی, آپ کو جو ہے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام ہمسایوں سے اور خاص طور پر انڈیا سے اپنے تعلقات بہتر کریں. دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی مختلف پاکستانی پارٹیز کے چیپٹرز کے لوگ ہیں وہ ہمارے دوست ہیں, ہم ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں, اور میں بے تکلفی سے ان کے منہ پہ بھی کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے وہ بھی ایسا نہیں سوچتے جیسا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ان کو بھی اتنا ادراک نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کا احساس کر سکیں کہ اس طرح کی بیان بازی جو ہوتی ہے وہ زہر قاتل ہے پاکستان کے لیے. مگر وہ الٹا اشیر بات دیتے ہیں بلاول بھٹو کو ان کے ساتھی اور عمران خان کو ان کے ساتھی کہ جی واہ 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 واہ, آپ نے تو کمال ہی کر دی, آپ نے تو منہ توڑ جواب دے دیا ہندوستان کو. میں پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیا پہ جو خوش شکل سارے یہ اینکرز خواتین و حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی جملے استعمال کر رہے ہیں, اپیرنٹلی بڑے ماڈرن دکھتے ہیں وہ. بھائی گاڈ سے پہلی بات یہ کہ کون سا آپ نے منہ توڑ حملے کا جواب دے دیا. مطلب یہ جو ریسنٹ کنٹروورسی شروع ہوئی ہے بھارت کے ساتھ وہ تو یہ ہے نا کہ پاکستان نے وہ جو حافظ سعید کے گھر کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا تھا اس کا ایک ڈوسیئر سا بنا کے ڈپلومیٹ کمیونٹی کو دیا اور بھارت کو دیا. اچھا ایک بار جے شنکر جی نے کہا تھا کہ بھارت ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ بھارت آئی ٹی کا ایپی سینٹر ہے اور یعنی آئی ٹی جو ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ سائبر ٹیکنالوجی اس کا ایپی سینٹر ہے, اور پاکستان آئی ٹی کا ایپی سینٹر یعنی انٹرنیشنل ٹیررزم کا سینٹر ہے. وہ انہوں نے ایک مطلب جیسے کہتے ہیں اسٹیریکل انداز میں ایک جگہ بات کی تھی. تو ظاہر ہے ان کا بھارت کی سرکار کا یہی موقف ہے, اگر وہ اسٹیریکل نہ بھی بات ہو ان کے ہم اس بات کو ان کے پوائنٹ آف ویو کے طور پر لیں تو ان کا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے اور وہ اس کو ثابت کرتے ہیں. اب پاکستان اس چکر میں کہ حافظ محمد سعید کے گھر کے باہر جو دھماکہ ہوا تھا ہم یہ ثابت کریں جی کہ بھارت انٹرنیشنل ٹیررزم کر رہا ہے. اچھا وہ مطلب مجھے نہیں پتا کہ اس دھماکے کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کون سی غیر ملکی یا ملکی ایجنسیاں ہیں, لیکن اس کی جو رپورٹس بھی آئی ہیں اس پہ بھی میں تفصیلات میں جا سکتا ہوں لیکن وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. تو اینی ہاؤ اب اس کے جواب میں اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ منہ توڑ جواب دے دیا بلاول نے یہ کہہ کر کہ جناب آپ اسامہ بن لادن کی بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں مارا گیا, آپ کا تو جو بچر آف گجرات مسٹر مودی ہے وہ تو زندہ ہے ابھی تک, یعنی وہ زندہ نہیں ہونا چاہیے, ان سے مراد ان کی یہی ہے, اور وہ پرائم منسٹر بھی ہے, یہ بھی انہوں نے کہا. تو اب آپ کا یہ والا سوال کہ یہاں پہ جو پاکستانی ڈائسپورا کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھائیں بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی کے ان دس کیس کے کوئی ایسا چانس نہیں ہے. ان بیچاروں کو خود اس بات کا ادراک نہیں ہے. یہ بیچارے خود پاکستان کے جو اصلی شعوری معاملات ہیں ان سے یہ یہاں کے رہنے والے لوگ ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے جو چیپٹرز ہیں وہ خود پیچھے ہیں. پاکستان میں پھر ادراک ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ان لوگوں کو تو کوئی ادراک ہی نہیں ہے. مائنڈ سیٹ تشکیل سب وہی ہے نا کہ جی مطلب یہ ہمارا ایک ازلی دشمن ہے, کوئی بھی بات اس کے خلاف آئے گی اس پر ڈھول بجائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو ایجوکیشن یا انڈاکٹرینیشن برین واشنگ ان کو ملی اس سے وہ جان نہیں چھڑا سکے, چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں یا کینیڈا میں رہتے ہیں.
نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ پاکستان میں پھر بھی سوچ کے بہتر ہونے کا امکان کچھ پرسنٹیج میں ضرور ہوتا ہے. اور شاید یہاں اس کی پہ اور اس یہاں کی پہ اس کی طاہر صاحب سوری فار انٹرپشن، اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ اگر ملک کی اکانومی کلیپس کرتی ہے، اس پاکستانی کو جو کینیڈا میں رہتا ہے، جو امریکہ میں رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو پاکستان میں رہ رہا ہے اس کی زندگی تو اجیرن ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، یہی بات میں کرنے والا تھا کہ چونکہ افیکٹیز تو پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں نا، یہاں پہ رہنے والے تو ایک فینٹیسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی دشمنی کو کیری آن کر رہے ہیں، یہاں بڑے خوش ہیں. صحیح. اور سر بہت سے انڈینز جو ہیں، بلکہ انڈین فارن منسٹر نے بھی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ہلری کلنٹن نے اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ کہا تھا، اور ہنا ربانی خیر غالباً ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کہ اگر آپ اپنے بیک یارڈ میں سانپ پالیں گے اور یہ توقع کریں گے کہ یہ صرف ہمسایوں کو کاٹیں گے، آپ کو نہیں کاٹیں گے، تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ سانپ آپ کو بھی کاٹ سکتے ہیں. تو پھر ہلری کلنٹن کے خلاف بھی تو مظاہرے ہونے چاہیے تھے، اس وقت تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. جی بالکل، دیکھیے ہلری کلنٹن کے خلاف اس لیے مظاہرے نہیں ہو سکتے تھے اس وقت کہ وہ پیسے دے رہے تھے اس وقت کی پیپلز پارٹی کی سرکار کو. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ ہلری کلنٹن کہہ رہی تھی، اور ہلری کلنٹن کو تو اصل میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر بیک یارڈ میں سانپ ہو، پہلے وہ آپ کو کاٹتے ہیں، ہمسایوں کی طرف بعد میں جاتے ہیں. چونکہ بیک یارڈ کے سانپوں کا ایکسیس آپ کے گھر کو زیادہ نزدیک ہوتا ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، وہ ہمسایوں کی طرف تو بعد میں جائیں گے. تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ جو سانپ تھے، یا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک اصل میں مائنڈ سیٹ کا سانپ ہے جو بیک یارڈ میں نہیں اپنے ڈرائنگ روم میں پالا ہوا ہے. اور وہ جو مائنڈ سیٹ کا سانپ ہے جو انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں پالا ہوا ہے، وہ صبح و شام ان کو ڈستا رہتا ہے، اور اب اس کا پوائزن جو ہے نا وہ اتنا چڑھ گیا ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اب ریئل صورتحال کیا ہے. تو بدقسمتی سے اس پوائزن کا تدارک انہیں اب کرنا ہوگا اپنے لیے. مجھے کوئی یہ نہیں ہے ان کو دوستوں کو مشورہ دینا کہ جی آپ دوسروں سے بچیں، آپ کوئی ایک اچھی ریاست بنے. آپ مجھے تو یہی مشورہ دینا کہ پہلے اپنے آپ کو اس زہر سے بچائیں، چونکہ وہ زہر اندر ہی اندر کھا چکا ہوا ہے. اچھا طاہر صاحب، کیا کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ جو تھنکنگ پاکستانیز ہیں، تھنکنگ انڈینز ہیں، ریشنل انڈین پاکستانی جو نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، کوئی مل کے کوئی ایسا انیشیٹو لیں، کوئی سائن کریں، ایسی پٹیشن ہی کریں کہ بھائی کوئی عقل کے ناخن لو اور ایک دوسرے کو تباہ نہ کرو؟ تو کوئی ایسا انیشیٹو آ سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی آپ ریسنٹلی شکیل صاحب خود بھی امریکہ کینیڈا آئے ہوئے تھے، جی آپ نے خود بھی اس سلسلہ میں بہت سارے پاکستانی انڈین دوستوں سے، گروپ سے ملاقاتیں کی. آپ کو یقینی طور پر اندازہ ہوا ہوگا کہ انڈین سائیڈ میں ابھی بھی اس کی ایک ہے ول ہے، لیکن انڈیا کے بہت سارے اب لوگ اور جو گروہ پہلے سوچتے تھے اب وہ ذرا کم سوچتے ہیں ان لائنز پہ. وہ یہ اب جان چکے ہیں بہت سارے تجربے کرنے کے بعد، امن کی آشا سمیت بہت سارے تجربے کرنے کے بعد، کہ ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا مجھے اب یہ انڈیا یا انڈین دوستوں کی طرف سے یہ ایفرٹس اب کم ہوتی نظر آ رہی ہیں. اچھا، پاکستانی گروپس کی طرف سے ایسی ایفرٹس پہلے بھی کم ہوتی تھی، جو کرتے تھے ان کو یہ انڈیا کے یار اور غدار کہتے تھے. اور اب جو کر رہے ہیں، اب جو کرنا چاہتے ہیں، وہ ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو پاکستان کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہ رہے ہیں، جو پاکستان کے حالات کی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہ رہے ہیں، ٹرو سینس میں نہیں کرنا چاہتے. میں نے آپ کے شوز میں ہی غالباً 2 بار یہ کھل کے بات کہی کہ پاکستانی گروہ جو چاہتے ہیں کہ بھارتیوں کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، جو پروگریسو لوگ ہیں، وہ اول تو بہت کم ہیں. ان کم لوگوں میں بھی اکثریت، ان کم لوگوں کی اکثریت بھی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی کہ اگر آپ آج کے بھارت میں ہندوتوا کو برا بلا کہیں گے تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. ڈائلاگ کے دروازے پھر بند ہیں، کیونکہ آج کے بھارت میں کی جو سرکار ہے وہ مانتی ہے کہ بھئی ہماری ہندوتوا شناخت ہے، اور ہندوتوا
کو نیگیٹو میننگز میں جب یہ پیش کرتے ہیں تو ان کے لیے اور تکلیف ہوتی ہے. ہندوتوا کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں یہ تبھی ممکن ہوگا کہ ایسے گروہ آپ جیسے شکیل صاحب دوستوں کے گروہ جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ ہندوتوا اور اسلامزم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میں اسلام کی بات نہیں کر رہا, میں اسلامزم کی یعنی پولیٹیکل اسلام کی بات کر رہا ہوں. چونکہ ہندوتوا کو کچھ لوگ پولیٹیکل ہندوازم کہتے ہیں. ایون میں اس کو پولیٹیکل ہندوازم نہیں کہتا, میں اس کو ہندوازم ہی مانتا ہوں. چلیے اگر ایک لمحے کے لیے اس کو پولیٹیکل ہندوازم بھی مان لیا جائے تو بھی یہ ایکسٹریمسٹ جہادی آئیڈیالوجی سے کوسوں دور ہے, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اب یہ میرے نزدیک ہندوتوا اب یہ ہے کہ ہندوازم کے ماننے والے لوگ جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انف از انف, ہم یہ جو ہے نا ہپوکریسی اب مزید نہیں لیں گے کہ رات کو تو آپ ہمارے اوپر بم دھماکے کریں بمبئی میں آ کے اور صبح کہیں جی آئیں جی کرکٹ کھیلیں. وہ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ دس ہپوکریسی از نو لانگر ٹالریٹڈ. تو اس ساری صورتحال میں دیکھیے, اگر ثالثی کسی نے کرنی ہے, پٹیشن کسی نے بنانی ہے, آربیٹریشن کسی گروہ نے کرنی ہے, تو ان کو حقائق کو پکڑنا ہوگا. اگر وہ حقائق سے دور رہیں کہ آربیٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو شکیل صاحب آپ اور میں اور سبھی جانتے ہیں کہ پھر آربیٹریشن ممکن نہیں ہوتی, پھر ٹرسٹ نہیں ہوتا لوگوں کا, پارٹیز کا. تو جب تک اس بات کو حقیقت نہیں مانی جائے کہ بھائی ہندوازم کے خلاف ڈس ریسپیکٹ نہیں ہونا, یہ کبھی ہندوتوا کا نام لے کے بہانہ بنا لیتے ہیں جی نہیں ہم ہندوازم کے تو جی اتنے خلاف نہیں, ہندوتوا کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب اس طرح یہ نہیں چل سکتا. تو یہ اس طرح کی کوئی پٹیشن, پہلی بات تو یہ ہے کہ سر اس طرح کے لوگ آٹے میں نمک والی بات ہے, بہت ہی کم ہے. اب دیکھیے 2.7 بلین کا انڈیا پاکستان ہے پاپولیشن میں, اس میں اگر ہارڈلی کوئی کپل ڈزنز لوگ مل جائیں تو کیا اس سے بنے گا. اچھا وہ کپل ڈزن جو پاکستانی سائڈ سے ہوں گے, جو اپنے آپ کو پروگریسو لبرل سیکولر بھی کہتے ہوں گے, یقین کیجئے میں ان سے 10 منٹ باتیں کرنے کے بعد مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنے سنسیئر ہیں بھارت کے ساتھ بیٹھنے میں, یا صرف ان کی مجبوری ہے کہ پاکستان کے حالات نے ان کو کمپیل کر دیا ہے کہ نہیں یار اب بھارت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. تو جب تک سچائی نہیں ہوگی کسی بھی تحریک کے پیچھے, چاہے وہ چھوٹی تحریک ہو, تب تک وہ تحریک آگے جا ہی نہیں سکتی. اچھا میں نے پچھلے دنوں انٹرویو کیا راجیو ملہوترا جی کا, آپ جانتے ہوں گے ان کو. جی بہت اچھے دوست ہیں, بہت اچھے اسکالرلی آدمی ہیں, اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی, بڑی انکریجمنٹ ہوئی کہ وہ ہندوتوا کے حامی ہونے کے باوجود انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی, اور انہوں نے کہا کہ میرا آر ایس ایس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں ہندوتوا کو اس طرح نہیں دیکھتا جیسے پاکستان میں لوگ دیکھتے ہیں. اور انہوں نے بالکل ایسی بات نہیں کی کہ پاکستان کو کی ناک رگڑوائی جائے یا پاکستان کو نیچا دکھایا جائے. انہوں نے یہی بات کی کہ ان دونوں ملکوں کو مل بیٹھنا چاہیے, اور ہماری کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو دوبارہ شامل کر لیں انڈیا میں, جیسے ایک بوگی ہے پاکستان میں کہ جی انڈیا تو اکھنڈ بھارت چاہتا ہے. ہمارے سینئر جرنلسٹ حامد میر جیسے بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی اکھنڈ بھارت کے ایشو پر کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے, اور اس اکھنڈ بھارت میں وہ تبت کو بھی شامل کرتے ہیں اور افغانستان کو بھی شامل کرتے ہیں, برما کو بھی شامل کرتے ہیں, سری لنکا اور ان کو تو کریں گے ہی, وہ نیپال کو. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ان ملکوں میں تو کبھی یہ بوگی نہیں ریز کی جاتی, پاکستان ہی میں یہ بات کی جاتی ہے جی انڈیا اکھنڈ بھارت چاہتا ہے. مجھے یاد ہے میں 80s میں جب قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم ایس سی کر رہا تھا اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں, تو ایک کتاب تھی فورن پالیسی پہ, پاکستان کی فورن پالیسی پہ, اس کے آتھر تھے ایک انڈین. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ نکتہ اس میں لکھا کہ اکھنڈ بھارت کی ٹرم جتنی پاکستان میں سننے کو ملتی ہے انڈیا میں نہیں ملتی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ اکھنڈ بھارت کی بوگی کو؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ راجیو ملہوترا صاحب نے جو آپ کے شو میں کہا وہ بالکل درست کہا کہ بھارت اکھنڈ بھارت نہیں چاہتا جس طرح کی بات پاکستان میں کی جاتی ہے. اب دیکھیے میں تھوڑی سی اس میں یہ بھی بات کروں, میں کھل کے بات کرتا ہوں, ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ایون آر ایس ایس بھی جو ہے
وہ ایک بہت بڑی قوت ہے، ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، اور ان کے بہت بڑھیا کام ہے. وہ سیوا کی آرگنائزیشن ہے، انٹلیکچوئل ڈسکورس کی آرگنائزیشن ہے. پاکستانیوں کو پہلے تو RSS کو بھی ٹھیک سے سمجھنا ہوگا. اب وہ جو پرانا ایک عمران خان ایک اپنی سپرفیشل اور اسٹوپڈ باتیں کرتے رہتے ہیں جی، کہ یہ وہ ہٹلر کی آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ کب کی باتیں ہیں، وہ آئیڈیالوجی نہیں تھی، تب کا ڈسکورس اور تھا دنیا میں. جیسے آج کے ڈسکورس کی باتیں 10 سال بعد ریلیونٹ نہیں ہوں گی. تو خیر میں اس بحث میں نہیں جاتا، اس بحث میں پھر کبھی ہم ایک وقت شو پورا کر سکتے ہیں. لیکن اکھنڈ بھارت کی طرف آتا ہوں. بھارت کا یہ کلیم کہ جی پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر ان کا حصہ ہے یا گلگت بلتستان ان کا حصہ ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کا یہ کلیم کہ جی جموں کشمیر ہمارا حصہ ہے یا اس کو الگ ہونے دیا جائے یا پلیبیسائٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس پہ بھارت کی طرف سے تو یہ ہے کہ جموں کشمیر کی جو حیثیت اب تک رہی ہے وہ پاکستان میں پاکستانی ایڈمنسٹریشن کشمیر کی وہ نہیں رہی. اب تو وہ 370-35A بھی ریووک ہو گیا. تو بھارت کا اگر کوئی کلیم ہو سکتا ہے صرف اتنا ہے، بھارت کوئی لاہور پہ قبضہ تو نہیں کرنا چاہتا، کوئی کراچی پہ قبضہ تو نہیں کرنا چاہتا. اکھنڈ بھارت کوئی بھارت کا obsession نہیں ہے. صرف بھارت کا تو یہ ہے کہ جیسے وہ سارک کا ایک کانسیپٹ تھا نا، کہ اگر یہ سب ممالک آپس میں نیپال، مالدیپ، بھوٹان، یہ جو ارد گرد کے شری لنکا، یہ سب مل کے اگر آپس میں ایک ہی ریجن پہ ایک ہی سویلائزیشن کے کنٹریز ہیں تو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہ سکیں تو واٹس رانگ ان اٹ. لیکن وہ پروجیکٹ پاکستان کی وجہ سے کامیاب نہ ہوا، سارک والا. تو وہ ہے زیادہ سے زیادہ اکھنڈ بھارت کا ایک ماڈل. اکھنڈ بھارت انفیکٹ سب سے زیادہ جو کانسیپٹ ہے وہ یورپین یونین سے ملتا ہے. یورپین یونین ڈز ناٹ مین کہ یورپین یونین ایک اینٹی بن گئی ہے تو سب کنٹریز کی سوورینٹی ختم ہو گئی. وہ صرف یہی ہے کہ جی ایک کرنسی چل رہی ہے اور ایک ہی ویزا چل رہا ہے یا ایک ہی نیشنلٹی چل رہی ہے. خیر یہ پاسبل پاکستان، بھارت اور اس ریجن میں شاید نہیں ہو سکتا جس طرح کی وولٹائل پالیٹکس ہے وہاں پہ، لیکن اس حد تک تو ممکن ہے. جیسا کہ بھارت کا شری لنکا کے ساتھ، بھوٹان کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، مالدیو کے ساتھ آنا جانا بہت ایزی ہے، ان ملکوں کی شہریوں کا بھی اور بھارت کا بھی، اور حتیٰ کہ بنگلہ دیش تک. مطلب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو کافی میجورٹی مسلم کنٹری ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ٹرمز ہیں بھارت کے. صرف ایک پاکستان ہی رہ گیا جس میں بھارتی بھی کھل کے نہیں آ سکتے اور پاکستانیوں کو بھی نہیں بلانا چاہتے. تو اس ساری کے ساری صورتحال میں اگر اکھنڈ بھارت کا کوئی بنتا ہے کانسیپٹ تو وہ اتنا ہی ہے یورپین یونین جیسا ماڈل. تو وہ تو پاکستان کے انٹرسٹ میں یا بھارت کے نئے انٹرسٹ میں شاید وہ ہے بھی نہیں. تو بالکل رضی ملہوترا صاحب نے آپ کے شو میں ٹھیک بات کی کہ اکھنڈ بھارت کا کوئی کانسیپٹ بھارت میں اب نہیں ہے، نہ وہ چاہتے ہیں، کہ شاید کبھی بھی نہیں تھا 47 کے بعد. اور چونکہ جو پرابلم، جس طرح کی پرابلمیٹک زمینیں ہماری پاکستان کی ہو چکی ہوئی ہیں، جس طرح کے مسائل ہیں، جس طرح جہادزم ہے، تو اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کی خواہش بھی ہوگی کہ بھئی یہ ہمارا حصہ بن جائے. صحیح. تو اور جی اور سر عمران خان جو بات کرتے ہیں نا ہٹلر کی، جی تو ان کو شاید اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ فلسطین کے جو مفتی اعظم تھے امین الحسینی، ان پہ بھی یہ الزام لگتا ہے کہ وہ ہٹلر کے کلیبوریٹر تھے، وہ ہٹلر کو ملے بھی تھے جا کے، اور کچھ عرصہ وہ ناتسی جرمنی میں رہے بھی. اور بہت سارے اسرائیلی یہ کہتے بھی ہیں کہ ان کو یہودیوں کو مروانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، ان کے مشورے شامل تھے. تو اس طرح کے الزامات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. اچھا سر، ایک اور بات جو پاکستان میں جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا جو ہے نا وہ فرینڈشپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ ہیجیمنی میں انٹرسٹڈ ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں بالادستی یا چودراہٹ. تو اس آرگومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی وہ کہتے ہیں جب ان کو کہا جائے نا کہ یار دیکھو بنگلہ دیش نے انڈیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھی اور وہ اتنا ڈیولپ کر گئے ہیں، ان کے ایکسپورٹس دیکھ لیں، ان کے فورن ایکسچینج ریزروز دیکھ لیں، تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں بنگلہ دیش تو بھارت کی کالونی بن چکا ہے، اٹ از نو لانگر این انڈیپینڈنٹ کنٹری. دیکھیے بنگلہ دیش کی حیثیت بھارت کے سامنے کیا ہے اور پاکستانی اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی پاکستانیوں کا معاملہ تو انٹرنل پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی مثال کے طور پر عمران خان کے بارے میں جو ایلیجڈ
آڈیو لیکس آئی ہیں ان کے سیکشل ایمبیشنز کے حوالے سے، تو وہ مطلب وہ نہیں مانتے ان کے ماننے والے. تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنا تو وہ کمال کا ہے نا، وتیرہ ہے. تو اگر اپنے ہی دیش کے اندر رہنے والے لوگوں کا، اپنے ہی دیش کے لوگوں کے حوالے سے اسٹیٹ آف ڈینائل رہتا ہو صبح و شام، تو وہ اسٹیٹ آف ڈینائل بھارت کے لیے تو ہمیشہ سے ہی رہا ہے، وہ تو کہیں جانے والا ہی نہیں ہے. اچھا، اگر بھارت کی ہیجمنی کا معاملہ ہو تو میں تھوڑی سی چند اور مثالیں بھی دیتا ہوں کہ بنگلہ دیش بالکل انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اتنا انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے کہ ان کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہیں اور وہ بھارت کے بہت خلاف ہیں، یا ان کی ان کا جو فارن اپروچ ہے، فارن پالیسی کا اپروچ ہے، وہ بھارت کے حق میں نہیں. جب وہ کبھی اقتدار میں بھی آئی تھی تو بہت اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن بھارت نے پھر بھی کوئی ہیجمنی نہیں دکھائی. اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں آس پاس. نیپال کی مثال ہے، نیپال میں اتنے مسائل رہتے ہیں، چین کا تسلط بھارت کسی صورت بھی پسند نہیں کرتا، جو نیپال میں کافی انفلوئنس رہتا ہے. اس کے باوجود بھارت اس سے ایک چھوٹے سے نیبرنگ کنٹری نیپال، جس کا کلچر بھی بہت ملتا ہے، اس میں کچھ بھی کروا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں چھیڑتا. بھوٹان کی مثال ہمارے سامنے ہے، چھوٹا سا دیش ہے ساتھ. مالدیو پر چین نے ایک زمانے میں اتنا اثر و رسوخ بڑھا لیا تھا، بلکہ قبضہ سا کر لیا تھا. وہ تو پھر امریکنز کی مدد سے وہ قبضہ ذرا کم ہوا، لیکن کبھی ہیجمنی نہیں دکھائی. اور مالدیو مسلم کنٹری ہے، کوئی ایشو بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. اسی طرح ہم شری لنکا کی بات دیکھتے ہیں. شری لنکا میں آپ دیکھ لیجئے چین نے کیا کیا ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی، ان کو لون دے کے ان کو گروی کر لیا، ان کی اکانومی کولیپس ہو گئی، تو بھارت ان کو پیسے دیتا ہے. ان کی ایک بندرگاہ جو ہے وہ 99 ایئر کی لیز پہ لے لی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھ لیجیے حامد کرزئی اور پھر اشرف غنی کی سرکاریں تھی افغانستان میں. بھارت نے وہاں پہ کتنا پیسہ لگایا، اور یہ سوچ کے نہیں لگایا کہ یہ میرے کوئی اختیار میں رہیں گے. وہ ڈیولپمنٹ کی، یونیورسٹیوں پہ پیسہ لگایا، بسوں پہ پیسہ لگایا، سڑکیں بنائی، ڈیم بنائے. ٹھیک ہے، تو اب وہاں پہ طالبان آ گئے تو بھائی عوام تو وہی ہے نا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے تو ہم اور آپ کی انسانی بنیادوں پر مدد کر دیں گے. تو مطلب یہ کہ اتنی ساری مثالیں ہیں کہ بھارت ہیجمنی یا بالادستی جو ہے اگر قائم کرنا چاہتا اپنے اس ریجن میں، ان چھوٹے چھوٹے دیشوں کے اوپر جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، تو بڑی آسانی سے کر سکتا تھا. مگر پریسیڈنٹ ہمارے سامنے بھارت نے کبھی ایسا نہیں کیا. بنگلہ دیش کو جب آزاد کروایا تھا پاکستان سے، تو اس وقت ایک سنہری موقع تھا نا، اس کو اپنے اندر ہی ضم کر لیتے. وہ بھی نہیں کیا ضم. چلیے بعد میں تو چلیے وہ پاکستانی میں نہ مانوں والی بات ہے، وہ یہ کہیں گے جی کہ نہیں وہ تو اصل میں ان کی کالونی ہے. تو بھائی اس وقت تو وہ آزاد کرایا تھا، کسی کی کالونی بھی نہیں تھا، ابھی تو ایک نیا دیش بنا تھا، تو اسی وقت ہی اپنے اندر ضم کر لیتا، کوئی ایشو تو ہونا نہیں تھا ان کو. لیکن انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا، اور ابھی بھی بنگلہ دیش انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر چلتا ہے. ان کا اپنا اکنامک سٹرکچر اتنا مضبوط ہے کہ پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے جدا ہونے والا ملک اکنامکلی کتنا ساؤنڈ ہے. خود پاکستان کے بزنس مین اپنا ٹیکسٹائل کا اور بہت سارے بزنس بنگلہ دیش میں اسٹیبلش کر چکے ہوئے. تو مطلب یہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں کب تک رہیں گے اور اس کا کیا فائدہ ہے ان کو، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. جی، بہت سارے لوگ تو یہ کہیں گے کہ پاکستان ہیز ایکسپٹڈ چائناز ہیجمنی، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. اور سر 2015 میں اس چیز کا بھی پاکستان میں کچھ ذکر نہیں کرتا کہ 2015 میں جب لینڈ ایگریمنٹ ہوا بنگلہ دیش اور بارڈر ایگریمنٹ ہوا تھا انڈیا اور بنگلہ دیش کا، تو اس میں بنگلہ دیش اینڈڈ اپ گیٹنگ 10,000 ایکرز آف ٹیریٹری. انہوں نے 10,000 ایکڑ ٹیریٹری اچیو کی، انڈیا سے ملی ان کو. ورنہ وہ انڈیا اگر چاہتا تو بنگلہ دیش کو مجبور کرتا کہ آپ کی ٹیریٹری جو ہے وہ آپ ہمیں سیڈ کریں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے. جو باتیں ابھی پیچھے میں نے اور آپ نے کی، وہ اتنی پلینٹی آف ایویڈینسز ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت اگر چاہتا تو بنگلہ دیش پورے کا پورا ایون اپنے اندر ضم کر سکتا تھا. لیکن ایک اور بات بھی دیکھیے نا، ہسٹری میں 75 ایئر سے پہلے بھی چلے جائیں، بھارت اولڈ سیولائزیشن ہے، پاکستان تو اس کا ایک ٹوٹا ہوا پارٹ ہے نا. اب وہ جو اتنی اولڈ سیولائزیشن ہے، کوئی مجھے مثال بتا دیجئے کہ بھارت نے ہزاروں سال سے آج تک 2022 تک آس پاس کے کسی دیش پہ حملہ کیا ہو. یعنی اتنی کامن سینس کی سیدھی باتیں ہیں، ان کے ہے ہی نہیں، اتہاس میں نہیں.
ہاں اگر اب وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. اینی فائنل تھاٹس طاہر صاحب بیفور وی کلوز؟ کیا دیکھیے کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا جو تھنکنگ لوگ ہیں پاکستان کے وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے تھنکنگ لوگ جو پاکستان کے ہیں وہ بھی اس بات پہ اپنے آپ کو اس گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں کہ اس وقت جو بھارت کا ماحول ہے اور جو بھارت کی سرکار ہے وہاں پہ ہندوتوا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہندوتوا کسی خطرناک صورتحال کا نام نہیں ہے. اور پاکستان اگر اپنے آپ کو اسلامک جمہوریہ پاکستان کہہ سکتا ہے تو بھارت کہتا تو نہیں ہے اپنے آپ کو ہندو راشٹر تو کہہ ہی سکتا ہے نا، لیکن کبھی وہ کہا نہیں اور شاید وہ کہے گا بھی نہیں. لیکن بھارت کے عوام میں جو کہ اکثریت ہندوؤں کی ہے ان میں ایک صدیوں سے اور خاص طور پر 70-75 سال سے یہ ایک ریاکشن چلا آ رہا تھا کہ بھئی ہمیں ہی ہر بات کی ذمہ داری کیوں تھوپی جاتی ہے، ہمیں ہی ہر بات کا ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے. اب وہ جو بھارت کی مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بھارت کی، ان کی اکثریت جو ہے نا وہ اب ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں اب ہم اپنی ہندو سویلائزیشن پہ پرائڈ لیں گے، اور وہ لے رہے ہیں. پاکستان کے پروگریسو لوگ ہوں چاہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں یا پاکستان کے پالیٹیشینز ہوں، اگر یہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس ریالٹی کو مان لینا چاہیے. اگر نہیں مانیں گے اور کہیں گے جی کہ بھارت صرف سیکولر ہو، ہم سیکولر نہیں ہے، خیر بھارت سیکولر کی بات کرے، حالانکہ بھارت سیکولر آج بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ سیکولرزم نہیں ہے جس میں عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی، کیا وہ سیکولرزم نہیں ہوتا جس دیش میں مردوں کو 4 شادیاں؟ جی ہاں جی مردوں کو مطلب میں معافی چاہتا ہوں، مردوں کو 4 شادیوں کی جو اجازت دی ہوئی ہے بھارت میں مسلم فیملی لاس میں، تو وہ کوئی سیکولرزم نہیں ہے، وہ اپیزمنٹ کی پالیٹکس ہے. تو اور ان وہ کو دیکھیں نا طاہر صاحب، اس میں سب سے جو ایک گلیئرنگ اگزامپل سامنے آتی ہے وہ شاہ بانو کیس تھا جی کہ وہاں کی جو مسلم کلرجی ہے وہ کس طرح سارے اکٹھے ہو گئے اور اس نہتی عورت کے خلاف، اس رائٹ بے کس لاچار عورت کے خلاف، کہ اس کو ایلیمنی نہیں ملنی چاہیے، اس کو مینٹیننس نہیں ملنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہوا. اور مجھے یاد ہے اس وقت جو ہمارے بڑے محترم دوست ہیں عارف محمد خان صاحب، میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے سٹینڈ لیا تھا. اس وقت وہ گورنر کیرلا ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت آج زیادہ سیکولر دیش ہے، خود کو سیکولر کہے بغیر، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہندو سویلائزیشن پہ بھی وہ فخر کرتا ہے. تو پاکستان کے وہ جو تھنکرز، چاہے وہ پولیٹیکل لیول کے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے لیول کے ہوں، اور چاہے وہ پروگریسو سیکولر واٹ ایور ہوں، اگر وہ بھارت کے ہندو سویلائزیشن جیسچر کو ٹارگٹ کریں گے کبھی بھی تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. اچھا طاہر صاحب، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو لبرل دوست بھی ہیں پاکستانی، وہ ٹرپل طلاق کے ایشو پر نریندر مودی کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ یہ اچھا کام کیا اس نے. جی وہ اچھا کام کیا. ابھی یہ جو وہ ایک غالباً کیا بول رہے ہیں ہم یونیفارم وہ کچھ سول لا کچھ سم تھنگ لائک دیٹ، میں اس کو ایک دم سے بھول رہا. یونیفارم سول لا، ہاں وہ غالباً یہی اس کی جو بات تھی. تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو پرسنل شریعہ لا بنے ہوئے ہیں جی کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا نا. ہمارے کینیڈا میں یہی ہے نا کہ بھائی آپ کیسے ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو پاسبل نہیں نا، قانون کسی اس کی اجازت نہیں دیتا نا. تو یہی سیکولرزم ہے. اب بھارت میں چونکہ اس کی پرمیشن ہے مسلمانوں کے وہ ووٹ بینک کی وجہ سے، تو وہ پھر سیکولرزم کہاں کی ہوئی؟ وہ سیکولرزم تو نہ ہوئی، فراڈ ہوا نا. سیکولرزم تو اب ہے جو پرائم منسٹر مودی لا رہے ہیں. آل رائٹ، تھینک یو ویری مچ طاہر اسلم گورا صاحب. شکریہ سر.